اس لیے کہ خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے ضروری نہیں ہے، لیکن دیندار ماں دیندار اولاد کو جنم دیتی۔ ماں رابعہ ثانی زلیخا ہو تو پھر بیٹا نظام الدین محبوب الہی ہوتا ہے۔ ماں ام الورا ہو تو بیٹا معین الدین اجمیری ہو۔ تو حسن صرف مت دیکھو، سفید چمڑی مت دیکھو۔ یاد رکھنا اگر سفید چمڑی کا نام حسن ہے تو پھر تو یوکے کے سارے انگریز خوبصورت ہیں، امریکہ کے سارے گورے خوبصورت، لیکن نہیں، اصل خوبصورتی کردار کی خوبصورتی۔ ابھی میں نے شجرہ نسب پڑھا غوث پاک کا، حالانکہ کچھ لوگوں نے 12 واسطے بیان کیے، کچھ لوگوں نے 11 واسطے بیان کیے، کچھ لوگوں نے 13 واسطے بیان کیے، لیکن میں نے سب سے کم واسطوں والا شجرہ بیان کیا۔ اس میں ایک نام ہے حضرت موسیٰ الجون کا، توجہ میری طرف موسیٰ الجون۔ یہ موسیٰ الجون کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ المحض کے بیٹے، عبداللہ المحض نجیب الطرفین پہلے سید۔ وقت کے بڑے بڑے امام اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے، لیکن حضرت عبداللہ المحض نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا۔ ایک حبشی عورت سے جو کنیز تھی اس کو آزاد کر کے نکاح کیا، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوا موسیٰ نام رکھا، اور الجون کہتے کالے کو، یعنی حبشیہ سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ رنگ پہ کالے تھے، موسیٰ الجون کالے رنگ کے تھے، اس لیے دنیا نے ان کو موسیٰ کالا کہا۔ کسی نے کہا عبداللہ المحض سے نجیب الطرفین روئے زمین کے پہلے سید ہو، حبشیہ سے نکاح کیا۔ وقت کے بڑے بڑے ائمہ آپ کو بیٹیاں دینے کے لیے تیار تھے، حضرت عبداللہ المحض نے کہا وقت کے ان اماموں کی بیٹیوں میں وہ تقوی نہ تھا جو ایک حبشیہ کنیز کے اندر تقوی تھا۔ اس لیے میں نے سوچا اس کھیت میں بیج ڈالا جائے جس کی زمین اچھی ہو، کیونکہ زمین اچھی ہوتی ہے اور بیج بھی اچھا ہوتا ہے تو پھر فصل بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو رنگ مت دیکھو بلکہ کردار دیکھو، کیریکٹر۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ کہیں گے تو پھر کیا کالی چپٹی اور ایسی عورتیں لے آئے یا کالے چپٹے کو بیٹی دے دیں؟ میں کہتا ہوں اگر ہو سکے تو یہ قربانی بھی دے گزرو دین کے لیے، اس سے بھی جنت ہے۔ ایک بہت بڑے نحوی تھے، نحوی، علم نحو میں ان کا اپنا مقام تھا، ان کے دور میں ان سے بڑا علم نحو کا جاننے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ تھے رنگ کے پکے۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نحوی کی توہین نہیں کر رہا ہوں،